صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو حدیث میں نے تلاوت کی کہ انا ثمرۃ دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، ہم نے ابراہیم کو خوب آزمایا، خوب امتحانات، لیکن سارے امتحانات میں کامیاب و کامران ہوئے۔ پھر اللہ نے کیسے نوازا؟ پہلے نمبر پر فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تجھے دنیا انسانیت کی امامت کا تاج پہنا دیا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اے ابراہیم جو تو نے گھر بنایا ہے ہم نے اس گھر کو امن والا گھر قرار دیا۔ پھر کیا فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے ابراہیم تیرے مقام کو، مقام ابراہیم کو اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے، اس امت کے لیے مصلی قرار دے دیا۔ یہ اللہ نے نوازا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ابراہیم اور اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، ملک شام میں تھے، 2 شادیاں تھیں آپ کی، ایک بیوی حضرت سارہ علیہ السلام، دوسری حضرت ہاجرہ۔ حضرت سارہ ان کے بیٹے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے حضرت یعقوب، ان کے بیٹے حضرت یوسف، اس طرح حضرت موسیٰ اور سب سے آخر میں حضرت عیسیٰ۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب سے لے کر عیسیٰ تک، ایک حدیث میں یہ ہے کہ اللہ نے 40,000 انبیاء مبعوث فرمائے، دوسری حدیث میں اللہ نے 70,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ تو بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف سے لے کر عیسیٰ تک، یہ 40 سے 70,000 انبیاء، یہ سب کے سب ملک شام، فلسطین اور اس کے ارد گرد آئے اور وہیں ان کی قبول ہے۔ دوسری شادی حضرت ابراہیم کی حضرت ہاجرہ علیہ السلام، جن کا تعلق مصر سے، ان سے بیٹا پیدا ہوا اسماعیل۔ اللہ نے ملک شام سے ان کو حکم دیا ہجرت کا، یہ ملک شام سے پھر مکہ ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، وہاں پر اس کو بسایا۔ تو ابراہیم کے بیٹے اسحاق سے 70,000 نبی، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل سے صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انا ثمرۃ دعوت ابراہیم،